ہم کس مقام پر ہیں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم جو توبہ کریں، اللہ رب العزت بہت بڑا غفور رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وعدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو شخص جمعے کے لیے آتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے جمعے تک اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو سب نے سنا ہوگا، بہت بڑا اللہ کا ولی گزرے، بہت بڑا اللہ کا ولی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، شاگردہ تھی ان کی، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے، جب درس فرماتے تو وہ عورت جو ہے درس کو سننے کے لیے آ جایا کرتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاگردہ تھی۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کا ایک بیٹا بھی دیا تھا، ان کا خاوند کا، ان کا شوہر کا بڑا اچھا کاروبار بھی تھا، اس عورت کا بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ لیکن اللہ کے شان دیکھیے کہ اے جوانی کے عالم میں، اے جوانی کے عالم میں ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو حیران و پریشان ہوتی ہے، وہ عورت گھبراتی ہے کہ میں اب کیا کروں، میرا ہم سفر چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، اب میں کیا کروں، میرے ساتھ زندگی گزارنے والا کوئی بھی نہیں، میرے ساتھ زندگی بسر کرنے والا کوئی بھی نہیں، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اگر میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں؟ میں دوسری شادی کرتی ہوں تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی بزرگ دوستو ذرا غور کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، کیا کہہ رہی ہے کہ میں دوسری شادی کروں تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پتا نہیں میرے بچے کے ساتھ میرا شوہر جو دوسرا شوہر اچھا برتاؤ کرے گا یا نہیں کرے گا، میرے شوہر جو ہے میرے اس بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر شادی نہیں کرتی۔ ایسے عورت کے بارے میں آیا ہے کہ جو عورت جس کا خاوند جو ہے جوانی کے عالم میں انتقال ہو جائے، پھر اپنے بچے کی پرورش کی وجہ سے جو ہے اپنے بچے کے خاطر جو ہے وہ شادی نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بقیہ زندگی جو ہے غازی کے لقب سے پکارا کہ اس نے غازی والی زندگی گزاری، یعنی بہادری والی زندگی گزاری اس نے، یعنی بقیہ جو زندگی ہے ثواب میں لکھا جائے گا، اس کا نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اپنے آپ کو قربانی دے رہی ہو، اپنے نفس کی قربانی دے رہی ہے، اپنے خواہشات کو قربانی دے رہی ہو، غازی کے لقب سے پکارا گیا، غازی کہا گیا اس عورت کے بارے میں، یعنی بہت ہی نیکوکار عورت، بہت ہی نیک بخت عورت، اپنے بچے کی پرورش کی وجہ سے اپنی خواہشات کو جو ہے قابو کر لیا ہے۔ وہ عورت بھی شادی نہیں کرتی، وہ عورت جو ہے اپنے بچے کی وجہ سے، اپنے بچے کی خاطر جو ہے شادی نہیں کرتی۔ وہ سوچتی تھی کہ میرا بچہ، میں اپنے بچے کی پرورش اچھی طرح کروں، میں اپنے بچوں کو اچھی طرح پالوں، میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، اچھا سبق دوں، اسے اچھا بناؤں، نیک بخت بناؤں۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا وہی ہوتا۔ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جس طرح جو ہے بچہ بڑا ہوتا گیا اور ماں کے گھر سے جب باہر نکلتا تو ماں کے قابو سے بے قابو ہو جاتا بچہ۔ کیا ہوتا؟ ماں کے قابو سے بے قابو ہو جاتا، یعنی غلط راستے کی طرف اپنا قدم اٹھاتا، غلط چیزیں جو ہے استعمال کرتا، یعنی جو ہے گناہ اختیار کر لیا، گناہوں کی طرف چلنے لگا، بدکاری والی زندگی گزارنے لگی، گناہ کی طرف ملوث ہو گیا۔ اس کی امی جو ہے، اس کی ماں جو ہے خود سمجھاتی، میرے بیٹے ایسا نہیں کرتے، جو ہے نیک بخت بن گیا، اللہ کے حکم پر چل، خود سمجھاتی، لیکن ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر، ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں۔ ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے حضرت کے پاس لے کر آتی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی خود سمجھاتے، خود دین کی بات بتاتے، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے، دین و ایمان کی باتیں بتاتے، لیکن اس کے دل میں کوئی اثر نہیں کرتا۔ حضرت نے سمجھا کے بیزار ہو گئے، ماں بھی خود سمجھاتی ہے، ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں، حضرت کی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، گناہ کی طرف اپنی قدم کو اٹھا رہا ہے،
بدکاری کی طرف چل رہا ہے، یعنی زنا خوری کی طرف چل رہا ہے، بدکاری والی زندگی گزارنے لگے اس سے. حضرت نے سمجھایا، امام نے سمجھائی، دونوں لوگ خود سمجھائے، حضرت کے صحبت میں بھی لے کر آئے، لیکن اس کے دین پہ کوئی اثر نہیں. ایسے لوگوں کے دین میں حضرت سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ رب العزت نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا، اس کے دل کو پتھر بنا دیا. ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کے دل کو جو ہے سخت کر دیتے ہیں، پتھر کر دیتے ہیں. شاید اس کے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں، اس کے دل میں جو ہے کوئی چیز، کوئی بات اثر نہیں کر رہی، ماں کی بات پہ اثر نہیں کر رہی اور حضرت کی بات پہ اثر نہیں کر رہی. حضرت جو ہے بیزار ہو گئے، لیکن ماں کو کہاں ہوتی ہے، ماں تو خیر ماں ہوتی ہے. ماں پھر بھی اس کے لیے جو ہے کھانا پکاتی، اس کے لیے جو کپڑے دھوتی، اس کے لیے جو گھر کو تیار کرتی، اس کے لیے جو تمام چیزیں اس کے کام کرتی، پھر سمجھاتی. اور اس قدر جو ہے اپنے جوانی کو، اپنے آپ کو جو ہے اس نے تباہ و برباد کر لی. اس شخص نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لی، اپنی جوانی کو ختم کر لیا. چند کافی لمحے گزر گئے، لیکن اسی میں مبتلا رہا، گناہوں میں مبتلا رہا، بدکاری میں مبتلا رہا. جب کافی عرصہ گزر گیا تو بیماری کا شکار ہو گیا. وہ بچہ کیا ہوا؟ بیماری کا شکار ہو گیا، کھاٹ میں پڑ گیا، چرپائی میں سو گیا، کھاٹ سے بھی نہیں اٹھ سکتا. ڈاکٹروں نے بھی لا علاج بتا دیا، ڈاکٹروں نے لا علاج، یعنی کوئی علاج نہیں ہو سکتا اس کا. جب ظاہر سی بات ہے، ایسے زنا خوری، بدکاری، غلیظ کاموں میں جب قدم اٹھائے تو ایسے بیماری آنا تو لازمی ہے. ٹی وی جیسے، کینسر جیسے بیماری آنا لازمی ہے. اسے ٹی وی جیسی بیماری ہو گئی، ٹی وی کی بیماری ہو گئی. ڈاکٹروں نے بھی لا علاج بتا دیا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یعنی چند دن کا مہمان ہے، بعد میں چل بسے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کی آخرت کی فکر ہوئی. اب میرا کیا بنے گا؟ اب تو میری زندگی میں نہیں ہے، اب تو میں مرنے والا ہوں، اب تو موت آ کر منڈرا رہی ہے، موت میرے قریب ہے، موت نزدیک آ کر ہے. ماں تو خیر ماں ہوتی ہے. ماں کہنے لگی، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب توبہ کر لے، اب اللہ سے معافی مانگ لے، اب اللہ کو توبہ کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، اپنی ذہن کو پاک کر لے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرا، اللہ کے سے رجوع کر لے. معصوم سمجھا کے اس کے دل میں آخرت کی فکر آ گئی. کہنے لگا، میری امی جان، میری ماں، اب میں کروں تو کیا کروں، اب میں کیا کروں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ تو کہتی اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے. اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ ماں کہنے لگی، میرے بیٹے چلو حضرت کے پاس جا کر پوچھتے ہیں. کیا کہنے لگی؟ چلو حضرت کے پاس جا کر پوچھتے ہیں. تم کہنے لگا، اے میری ماں، میں تو کھاٹ سے اٹھ نہیں سکتا، حضرت کے پاس نہیں جا سکتا، اور آپ بھی مجھے اٹھا کو نہیں جا سکتے. ایسا کرو، جا کر آپ حضرت کو خود بلا لے کے آؤ، حضرت کو خود بلا کر آؤ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ بلا کر ہمارے گھر میں آئیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات اور سن لیجیے کہ آپ کے آنے تک میرا انتقال ہو گیا، میں مر جاؤں، میری جان نکل جائے، ملک الموت میرا روح کو قبض کر لے، تو حضرت کو کہہ دینا میرا جنازہ بھی حضرت ہی پڑھائے، میرا جنازہ حضرت پڑھائے، حضرت کو کہہ دینا. ان کی ماں جو ہے حضرت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. حضرت جو کھانا کھا کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، قیلولہ کے لیے جا رہے تھے. دیکھتے دروازہ میں کسی کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھولے دیکھے عورت آئی ہوئی، ان کی شاگردہ آئی ہوئی ہے. کہنے لگے، آپ کیسے یہاں؟ کہے، حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لے چلے،
آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے، میرا بچہ جو ہے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میرا بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت کو بلا لیجیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، چلیے ہمارے گھر تشریف لے چلیے، میرے بچوں کو توبہ کرا دیجیے۔ حضرت کہنے لگے پھر تو میرا وقت کو ضائع کرنے آ گئی، پھر میرا وقت کو ضائع کرنے، وقت کو برباد کرنے آ گئی، تمہارے بچوں کو لاکھوں مرتبہ نے سمجھایا، سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس نے، لیکن آپ کیا سمجھے گا، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے وہ۔ حضرت کہتے ہیں تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ سمجھنے والا نہیں ہے، وہ اس کے دل پتھر ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ ہزاروں دفعہ اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، جا میں اپنی نہیں آتا، میں نہیں آتا، تم چلے جاؤ۔ کہنے لگی حضرت جی میرا بچہ تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے آنے تک، یعنی ہمیں جانے تک جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز بھی آپ ہی کو پڑھانے کے لیے کہا ہے۔ جب ماں کہنے لگی تو حضرت یہ بھی کہے نہیں، میں جنازے میں نہیں پڑھاؤں گا، تمہارے گھر کو بھی نہیں آؤں گا، میں تمہارے گھر کو بھی نہیں آتا، جنازے میں نہیں پڑھاتا، جاؤ۔ ماں جو روٹی نہیں جانے لگی، واپس ریٹرن جانے لگی، آنکھوں میں آنسو